بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیًا این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے حقوق قرآن۔ رمضان آ رہا ہے، جس طرح رمضان اور روزے کا تلازم ہے، یعنی روزہ اور رمضان آپس میں لازم ملزوم ہے۔ رمضان کا جب ذکر آتا ہے تو لازم ہے کہ روزے کا بھی ذکر ہو۔ اسی طرح رمضان اور قرآن کا ذکر بھی لازم ملزوم ہے۔ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے وہیں پہ قرآن کا ذکر آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پہ فضیلت کیوں ملی؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ رمضان کا تھا، جس رات میں ہوا وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اور اس نزول قرآن کی وجہ سے جس طرح عظمت اور فضیلت ملی رمضان کے مہینے کو، اسی طرح عظمت اور فضیلت ملی شب قدر کو۔ تو وقت ایک جامد چیز ہے۔ جب قرآن کے نزول کی وجہ سے رات اتنی عظیم ہو سکتی ہے، مہینہ اتنا عظیم ہو سکتا ہے، تو قرآن کو جو شخص اپنے معمولات کا لازمی حصہ بنا لے، قرآن کو اپنی پہچان بنا لے، کیا خدا کی نظر میں وہ عظیم نہیں ہو سکتا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ جو تعلم ہے، اس تعلق سے صرف تعلم، تلاوت، بہت سے الفاظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، جیسے میں نے ابھی کہا نا، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا وہ رمضان کا مہینہ تھا، جس رات میں نزول ہوا وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ قرآن کا 2 دفعہ نزول ہوا ہے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ ایک ساتھ ہوا ہے، یہاں یہ پہلا نزول مراد، اور دوسرا نزول قرآن کریم کا آسمان دنیا سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ دوسرا نزول ہے، اور یہ ایک مہینے میں یا ایک رات میں نہیں ہوا، بلکہ یہ لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ یہاں جو قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے وہ پہلے نزول کا ذکر کر رہا ہے، دوسرے نزول کا ذکر نہیں کر رہا۔ بہرحال جب قرآن کی وجہ سے مہینے کو اتنی عظمت ملی، رات کو اتنی عظمت ملی، تو اگر ایک شخص قرآن کو اپنی پہچان بنا لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں بہترین، افضل ترین وہ شخص اللہ کی نظر میں قرار پایا۔ اب قرآن کو ہم اپنی پہچان کیسے بنائیں؟ ظاہر ہے قرآن کے حقوق ادا کر کے۔ قرآن کریم میں الکتاب یا کتابن، یہ ہم نے اس پہ ریسرچ کیا تو یہ تقریباً الکتاب جو ہے قرآن میں الکتاب اور کتابن یہ آیا ہے 232 دفعہ، 232، اور القرآن یہ آیا ہے 69 دفعہ، یعنی 69 مرتبہ قرآن کریم میں القرآن آیا ہے۔ قرآن کے ساتھ مختلف قرآن کے حقوق مذکور ہیں۔ اگر ہم خلاصہ نکالیں تو قرآن کے ہم مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالقرآن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پہ ایمان لانا۔ آمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاؤ۔ تو یہ ایمان رکھنا کہ یہ قرآن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن خالق کائنات کے الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، جو اتارا گیا ہے بواسطہ جبریل کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
منزل من اللہ بواسطۃ جبرائیل علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے، یہ ایمان رکھنا یہ جزو ایمان ہے. جو شخص یہ ایمان نہیں رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب اور کتابوں میں قرآن پر ایمان رکھنا کہ یہ منزل من اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو دوسرا حق قرآن کا وہ تلاوت ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے قرآن دیا ہے یہ قرآن کو اتنا پڑھتے ہیں جتنا پڑھنے کا حق ہے. اب ایک لفظ عام کتابوں کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت نہیں استعمال ہوتا. جیسے میں حدیث اگر پڑھوں، احادیث پڑھوں تو میں نہیں کہوں گا میں احادیث کی تلاوت کر رہا ہوں. عام کوئی کتاب پڑھوں تو میں یہ نہیں کہوں گا میں فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں. یہ تلاوت ایسا لفظ ہے جو خاص ہے قرآن کے پڑھنے کے ساتھ. تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کا پڑھنا. لہذا اگر جیسے عام کتابیں ہم پڑھتے ہیں جیسے کیسے پروناؤنس کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے. لہذا یہ الذین یتلون حق تلاوتہ جو قرآن کو اتنا پڑھتے ہیں جتنا پڑھنے کا حق ہے، اس سے مراد ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا. لہذا رمضان قریب آ رہا ہے، قرآن کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے. جو حروف تہجی ہیں روزانہ اگر 2 حروف 3 حروف ہم لے لیں اور کسی قاری صاحب کے سامنے ہم بیٹھ کے کوئی 10 منٹ 15 منٹ روزانہ 2 3 الفاظ کی تجوید کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں 5 سے 10 دن کے اندر وہ ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے گی. تیسرا حق قرآن کا وہ فہم قرآن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. قرآن برائے تذکیر ہے. قرآن وَلْيَدَّبَّرُوا آیاتِ، ان کو قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ظاہر ہے غور و فکر میں تب کروں گا جب قرآن کو سمجھوں گا. قرآن پر میری عقل، میرا دل یہ تب کام کریں گے جب یہ قرآن میرے سینے میں، میرے دل و دماغ میں آئے گا. اور ظاہر فہم کے بغیر اگر تلاوت ہو، تلاوت کا مطلب ہے کہ قرآن کا حق صرف زبان سے ادا ہو رہا ہے، دل و دماغ میں نہیں پہنچ رہا. دل و دماغ میں پہنچنے کے لیے معنی کا سمجھنا ضروری ہے. اس لیے صرف الفاظ کی ادائیگی تو صحیح ہو لیکن معنی قرآن سمجھ میں نہ آتا ہو تو یہ ادھورا کام ہے. اسی بنیاد پہ اصول فقہ کے علماء جب قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں هو اللفظ والمعنى جميعا. قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا. لہذا اگر معنی نہ آتا ہو تو ہم آدھا حق ادا کر رہے ہیں، قرآن کی حق تلفی کر رہے ہیں. اب حق تو یہ ہے کہ جس طرح ہم انگریزی سیکھیں، انگریزی کو اپنی دنیاوی ضرورت سمجھ کے اردو سے زیادہ ہم انگریزی سیکھنے پہ توجہ دیتے ہیں، گھروں میں انگریزی بول چال کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ بھئی ہم عربی سیکھیں، ہماری شرعی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ نہ کریں تو کم سے کم روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح تلاوت کرتے ہیں اسی طرح کوئی تفسیر اٹھا لیں، 2 آیات 3 آیات 4 آیات تفسیر کے ساتھ سمجھنے اور پڑھنے کی تو کوشش کریں. اس کا بھی معمول بنائیں. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. قرآن کا چوتھا حق، قرآن ایمان بھی ہے، قرآن پر ایمان بھی ہے. قرآن کی ادائیگی زبان سے صحیح بھی ہو رہی ہے، دل و دماغ میں بھی قرآن آ گیا ہے. اب ضروری ہے کہ باقی میرے جو اعضاء سے نکلنے والے اعمال ہیں یہ میری خواہش کے مطابق نہ ہو، بلکہ قرآن کو جو اعمال مطلوب ہیں قرآن کی پابندی کے ساتھ میرے جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال ایسے ہی ہوں. لہذا میرے جسم کے اعضاء، میرے اعمال قرآن کے تابع ہوں تو حق ہوا اتباع قرآن. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. تو قرآن اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن کے تابع کرنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے. اور 5واں حق قرآن کریم کا وہ ہے قرآن کے پیغام کو عام کرنا، تبلیغ بالقرآن کرنا. قرآن کے ذریعے
قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو تیری طرف نازل کیے گئے اے نبی اس کی تبلیغ کر، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ لہذا یہ 5 حقوق ہیں: ایمان بالقرآن، فہم قرآن، تلاوت قرآن، اتباع قرآن اور تبلیغ قرآن۔ یہ حقوق ادا کریں گے تو قرآن ہمارے لیے شافع مشفع بنے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سامنے ہماری شکایت کرے، جو سورہ فرقان کی آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے دو حقوق تو کسی حد تک ہم ادا کر رہے ہیں، ایمان بالقرآن اور تلاوت قرآن۔ باقی جو 3 حقوق ہیں تقریباً پوری امت اس تعلق سے قرآن کی حق تلفی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔